کچھ دیر مجھ غریب کی محفل میں بیٹھ کر یاران خوش کلام کوئی بات کیجیے۔ میرا نام رانا سہیل اقبال ہے۔ میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں۔ بنیادی طور پر میرا تعلق ضلع ساہیوال سے ہے۔ میں ان خوش قسمتوں میں سے نہیں ہوں جو سرکار کی حیاتی میں بالمشافہ آپ سے ملاقات کر سکے، آپ کی صحبت اختیار کر سکے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں بے شک اللہ انہیں اپنی حکمتوں کے راہ سے دکھاتا ہے۔ جس طرح سے اللہ مسئلہ عجائب ہے نا، اس آنکھوں کی بصیرت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، فکر کی بلند پروازیاں اسے چھو نہیں سکتی، بھائی اسی طرح سے اللہ وہ ہے جس کی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سے اس کی معرفت کا بھی کوئی فارمولہ نہیں، کوئی حد نہیں۔ وہ جس اینگل سے چاہے، جس زاویے سے چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے اپنی راہ دکھا دے۔ تو بیسیکلی میں نے ہسٹری بڑی پڑھی ہوئی تھی، سہا سطح بڑی پڑھی ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کا محمد علی انجینئر آج کل فیس بک پہ بولتا ہے نا، بڑی تلخ ہسٹری بولتا ہے، وہ ہسٹری درست ہے، وہ ہسٹری درست ہے۔ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے آئیڈیلزم کے تحت، ہمیں بھیانک واقعہ سے آگاہ نہیں کیا گیا، لیکن جب ہسٹری پڑھتے ہیں جو بھیانک واقعہ نظر آتے ہیں تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اس دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ والوں کا رول ہے، کردار ہے اسلام کے پھیلانے میں، وہ حقیقت میں یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ اسلام پھیلا تو ان اہل اللہ کی وجہ سے پھیلا، لیکن حضرت ملا نے جو پھیلایا وہ تفرقہ ہی پھیلایا، اپنا مسلک ہی پھیلایا، بغض و سب اناد ہی پھیلایا۔ میں اسلامک ہسٹری سے قطر مطمئن نہیں تھا، اصل ماخذوں کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس کی نہیں، اس میں صرف اچھی اچھی باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ بات مولانا مودودی نے کہی تھی جب انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھی، لوگوں نے اعتراض کیا تو مولانا مودودی نے ایک جواب دیا کہ جن ماخذوں سے، ابن ماجہ سے، ابن خلدون سے، حافظ ابن کثیر سے آپ ان معتبر ہستیوں کے اچھے اچھے واقعہ سنا رہے ہیں، انہیں کتب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ صرف میری کوتاہی یہ ہے کہ میں نے سچ لکھ دی ہے، لیکن آپ کا آرٹ یہ ہے کہ آپ حق کو چھپاتے ہو، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ لکھ دیتے ہو۔ المختصر، تو میں نہ ایک درویش سے ملنے کے لیے نہ مجھے پتہ چلا، لاہور آیا تھا، یہ 96 کی بات ہے، ہاں 96 کی بات ہے۔ میں لاہور آیا تھا، مجھے پتہ چلا یہ ایک بہت درویش ہے، اس کا نام ہے بابا جمیل قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان سے ملا، واقعتاً بہت خوبصورت گفتگو کی انہوں نے۔ جو میں نے ہسٹری پڑھی تھی، ہسٹری بعد انہوں نے اس بندے نے مجھے زیرو کر دیا تھا، اتنا وہ عالم آدمی تھا، کیا ہی بات ہے، درویش تھا وہ۔ اب میں ان سے مل کر جب میں نے ساہیوال جانے کے لیے جانا تھا، جی ٹی ایس چلتی تھی یہ ریلوے اسٹیشن سے، اور مدانگ چنگی سے چبرجی سے ملتان روڈ سیدھا ساہیوال، تو میں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب کیونکہ مجھے یہ شغف تھا، ایک شوق تھا، ایک حجاب اٹھا تھا، ایک چیز کا علم ہوا تھا کہ اللہ والے ہوتے ہیں تو با کمال ہوتے ہیں، لا جواب ہوتے ہیں۔ تو وہ اب میں میانی صاحب کے یہ بورڈ پڑھتا گیا، جو سارے بورڈ تقریباً پڑھتا، کیونکہ ٹھرک جو تھا اس کا، اینی ہو میں بورڈ پڑھ کے چلا گیا۔ جب میں ساہیوال گیا، میں رات کو سویا تو نو خواب، کوئی زیارت نہیں تھی، محض ایک آواز تھی کہ واصف علی واصف وقت کے قلندر ہیں، آپ لاہور آؤ۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا، میں کو یہ کیا ہو گیا؟ اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس۔ میں حیران تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ کوئی شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، ادیب ہیں، اللہ والے ہیں، واٹس ایور، کون ہستی ہیں۔ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، آئی واز اسٹونشڈ۔ لیکن جب آدھا گھنٹہ گزرا پھر مجھے تھوڑا سا احساس ہوا، میں نے کہا اچھا یہ میانی صاحب پہ بورڈ پہ نام لکھا ہوا ہے، میانی صاحب کے قبرستان میں بورڈ پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، واصف علی واصف۔ میں نے، میرا دوست تھا پروفیسر زیدی، میں نے صبح اس سے بات کی، میں نے کہا یار رات ایک ایسا ہوا واقعہ، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ لاہور چلے جاؤ۔ میں نے کہا یار میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں، ساہیوال ہے ملتان بینچ میں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہائی کورٹ میں وکالت کرنی ہو تو ضلع پیچھے سے فیلڈ کرے گا تو آپ وکالت کریں گے۔ میں پرنسپل سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، ضلع میرا ہے ملتان بینچ میں، تو وکالت کیسے چلے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ چلے جاؤ۔ میں ادھر آ گیا سر، جب میں ادھر آیا تو پھر میں نے نا ادھر آ کے ریگولر، اس وقت دربار یہ کچا تھا،
تو میں نے پھر بابا جمیل کلندر کو بھی ڈھونڈنا شروع کیا، انہیں بھی میں نے پا لیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی، میں ان کی محفل اٹینڈ کرتا تھا، ادھر بھی آتا تھا سرکار کی، لیکن میں نے بابا جمیل کلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بات نہیں کی کہ میں حضرت واصف علی واصف کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے کہا یا بابوں کا کوئی پتہ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، وہ مائنڈ ہی کریں تو ادھر کیوں جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بابا جمیل کلندر رحمۃ اللہ علیہ سارا دن میرے ساتھ رہے، اور اب ہم نے جے روڈ کراس کرنی تھی، ان کی رہائش تھی یہ قاضی ٹاؤن، اب یا تو میں قاضی ٹاؤن انہیں ڈراپ کر کے واپس سرکار کی طرف سلام کرنے آؤں یا پھر آگے سیدھا نکل جاؤں۔ لیکن ہوا یہ کہ میں نے اس روز فیصلہ کیا کہ میں سرکار کا بتا دیتا ہوں۔ میں نے بابا جمیل کلندر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ سرکار یہ جو میانی صاحب کا قبرستان ہے نا، وہاں جانا ہے، وہاں ایک دربار ہے اس کا واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا، وہاں ذرا کھڑے کھڑے جانا۔ تو انہوں نے مجھے کہا ہاں ہاں ضرور جانا چاہیے، یہ اللہ والوں کا کوئی قبر نہیں کہتے، یہ اللہ والوں کی قبر نہیں ہوتی، اللہ والوں کی ہوتی ہے غار ہرا، جہاں سے میسج جاتے ہیں میسج آتے ہیں، اللہ والوں کے ہاں ضرور جانا چاہیے۔ میں ان کے ساتھ اس دربار پہ تشریف لے آیا، وہ سرکار بابا جمیل کلندر رحمۃ اللہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، میں نے انٹینشنلی اہتمام کے ساتھ اس روز حاضری پیش کی۔ تو بابا جمیل کلندر رحمۃ اللہ مجھے کہتے ہیں او بابا میں پتھر چومے جا رہے ہو، یہ پتہ بھی ہے واصف علی واصف کون ہے؟ میں نے کہا یہ پتہ ہے؟ کہتے اچھا پھر بتاؤ کون تھا یہ؟ میں کہا یہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے کلندر تھے۔ کہتے اچھا یہ کلندر کون ہوتا ہے؟ کلندر کون ہوتا ہے؟ میں کہا ایسا نہیں پتہ، کلندر کون ہوتا ہے اس کا مجھے نہیں پتہ۔ مجھے انہوں نے کہا کہ کلندر وہ ہوتا ہے جس کی مولا علی علیہ السلام سے براہ راست ملاقات ہو، یا تم لوگوں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ کلندر اپنے وقت کا علی ہوتا ہے، وصف علی ہونے کا نام کلندر ہے، تم لوگوں کی یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو چاہے پوچھ لو، آگے آپ کی خوش قسمتی ہے اور بد قسمتی ہے کہ پوچھتے کیا ہو۔ تو بابا کلندر ہے، یہ مجھے پہلے بھی شک پڑا تھا، کیونکہ جب میں نے سرکار کی کتابیں پڑھتا تھا تو وہاں پڑھی جب وہ بار بار کہتے ہیں پوچھو پوچھو پوچھو، سوال کرو سوال کرو، تو یہ پوری ہسٹری میں وہ جو حضرت علی ابن ابی طالب کے کسی نے نہیں کہا کہ پوچھو پوچھو مجھ سے سوال کرو۔ یہ تو سامعین کے ہاتھ میں ننگی تلوار دینے والی بات ہے، جب سامعین بیٹھے ہوں آپ کہہ دیں کہ ہاں پوچھو پوچھو بات کرو، آپ نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی، وہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے، آپ نے خود سے اجازت دی ہے، وہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے۔ تو بھائی یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ہمارا علی علیہ السلام کا پڑھایا ہوا روحانیت ہے ہی یہ۔ وہ جو انجینئر صاحب گفتگو آپ سے کرتے ہیں، حقیقت میں وہ صرف کتابوں کی تک محدود رہتا تھا، اس وقت میں بھی گمراہ تھا، اللہ بخشے، وہ ساری میری بھی فنگر ٹپس میں ساتھ چلتا، صحیح بخاری مسلم میری بھی فنگر ٹپس میں، لیکن جو عرفانیت ہے ولایت ہے یہ حقیقت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں جانے والے ہستیوں سے منسلک ہونے کا نام ہے روحانیت ولایت، کیونکہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ اسے انعام سے نواز دیتا ہے۔ یہ وہ صاحبان انعام ہے جنہیں آپ ہر روز نماز میں 5 مرتبہ کہتے ہیں دکھا ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، دکھا ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو یہ صاحبان انعام ہے، اللہ حی یا قیوم ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ان ہستیوں کو دنیا سے گئے ہوئے زمانے گزر جاتے ہیں، علی آج کی بات نہیں ہے، حسین آج کی بات نہیں ہے، سخی شہباز کلندر سرکار کی آج بات نہیں ہے، داتا صاحب آج کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ داتا داتا کہتے ہیں، سخی شہباز کلندر کا نام گونجتا ہے، علی علی کرتے ہیں، کیوں کہ وہ دائمی ہو گئے ہیں، اللہ کے وصف حی یا قیوم کی عطا ہو گئی ان پہ، وہ اللہ کے نام یافتہ ہے، یہ اللہ کے نام یافتہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔